قرآن مجید کا 56واں سورہ سورہ واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت برپا ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کے قائم ہونے میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ رافعہ، وہ الٹ پلٹ کر دینے والی ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو زبردست جھٹکے لگیں گے، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ بالکل چور چور ہو جائیں گے۔ فكانت هباء منبثا، پھر ذرات بن کر منتشر ہو جائیں گے۔ وكنتم ازواجا ثلاثة، اور تم 3 گروہ ہو جاؤ گے۔ فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة، پھر دانے ہاتھ والے، اور کیا کہنا دانے ہاتھ والوں کا۔ واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، بائیں ہاتھ والے، اور کیا پوچھنا ہے بائیں ہاتھ والوں کا۔ والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں۔ اولئک المقربون، وہی اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں۔ فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، بہت سے لوگ اگلے لوگوں میں سے ہوں گے، اور کچھ آخری دور کے ہوں گے۔ مختصر تفسیر۔ قیامت کے دن انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بعض کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے، اور بعض کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں، اور ظاہر ہے کہ دوسرا گروہ مورد عذاب ہوگا اور پہلا گروہ قابل نجات ہوگا۔ لیکن اس کے بعد اس سے بھی بالا تر ایک گروہ سابقین کا ہے، جو نیکیوں کی طرف سبقت کرتے تھے، اور ان کی اکثریت اولین میں سے ہوگی جنہوں نے اسلام کا ساتھ دور غربت میں دیا ہے اور ابتدائی دور میں قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس کے بعد کچھ آخری دور کے ہوں گے جن کا زمانہ بعد کا ہے، لیکن ان کا کردار اولین جیسا ہی ہے، اور ان سب کا شمار بھی سابقین ہی میں ہے کہ انہوں نے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جیسے کارہائے نمایاں سابقین اولین نے انجام دیے تھے۔ سابقین اولین کا شرف ان کے کردار اور ایثار کی بنا پر ہے، صرف سن و سال یا سن و صدی کی بنیاد پر نہیں ہے، ورنہ اسلام دین کردار ہونے کے بجائے دین طول عمر ہو جائے گا۔ علی سرر موضونہ، موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے تختوں پر، متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد ہمیشہ جمع رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے۔ مختصر تفسیر۔ بندگان خدا کے 3 گروہ ہیں، اصحاب یمین، اصحاب شمال اور مقربین۔ ان سب میں سب سے زیادہ بلند تر درجہ سابقین اور مقربین کا ہے، جن کے لیے ہر طرح کی نعمت کا انتظام کیا گیا ہے۔ رہنے کے لیے جنت النعیم، بیٹھنے کے لیے سرر موضونہ، سہارے کے لیے بہترین تکیے، خدمت کے لیے ولدان مقلدون، ظروف کے طور پہ اکواب و اباریق، پینے کے لیے شراب طہور، میوے میں فاکہۃ مما یتخیرون، کھانے کے لیے لحم طیر مما یشتہون، زوجیت کے لیے حور العین، ماحول لا لغوا ولا تعصیما، گفتگو کے لیے سلامن سلاما، جن کے لیے ماحول صدر مقصود و طلح منضود، فضا ظل ممدود، پینے کے لیے ماء مسکوب، کھانے کے لیے فاکہۃ کثیرہ، بیٹھنے کے لیے فرش مرفوعہ،
زوجیت کے لیے ابکارا عربن اترابا، اور آخری منزل اصحاب شمال کے لیے ہے فی سموم و حمیم و ظل یحموم، اور زقوم ہے، اس لیے کہ یہ لوگ قیامت کے منکر تھے اور شرک میں مبتلا تھے اور اپنے انکار پر جھوٹی قسمیں بھی کھایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو قیامت کا انکار کرنے والا ہو اسے قیامت میں کیا حصہ مل سکتا ہے اور اسے کون سی نعمت پانے کا حق ہے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، پیالے اور روٹی دار کنٹر اور شراب کے جام لیے ہوئے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جس سے نہ درد سر پیدا ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہوں گے، وفاكهة مما يتخيرون، اور ان کی پسند کے میوے لیے ہوں گے، ولحم طير مما يشتهون، اور ان پرندوں کا گوشت جس کی انہیں خواہش ہوگی، وحور عين اور کشادہ چشم حوریں ہوں گی، كأمثال اللؤلؤ المكنون، جیسے سربستہ موتی، جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب در حقیقت ان کے اعمال کی جزا اور اس کا انعام ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وہاں نہ کوئی لغویات سنیں گے نہ گناہ کی باتیں، صرف ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، اور داہنی طرف والے اصحاب کیا کہنا ان اصحاب یمین کا، في سدر مخضود، بے کانٹے کی بیر، وطلح منضود، لدے گتھے ہوئے کیلے، وظل ممدود، پھیلے ہوئے سائے، وماء مسكوب، جھرنے سے گرتے ہوئے پانی، وفاكهة كثيرة، کثیر تعداد کے میووں کے درمیان ہوں گے، لا مقطوعة ولا ممنوعة، جن کا سلسلہ نہ ختم ہوگا اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، وفرش مرفوعة، اور اونچے قسم کے گدے ہوں گے، إنا أنشأناهن إنشاء، بے شک ان حوروں کو ہم نے ایجاد کیا ہے، فجعلناهن أبكارا، تو انہیں نت نئی بنایا ہے، عربا أترابا لأصحاب اليمين، یہ کواریاں اور آپس میں ہمجولیاں ہوں گی، یہ سب اصحاب یمین کے لیے ہے۔ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، جن کا ایک گروہ پہلے لوگوں کا ہے اور ایک گروہ آخری لوگوں کا ہے۔ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے تو ان کا کیا پوچھنا ہے، في سموم وحميم، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی، وظل من يحموم، کالے سیاہ دھوئے کا سایہ، لا بارد ولا كريم، جو نہ ٹھنڈا ہو اور نہ اچھا لگے۔ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بہت آرام کی زندگی گزار رہے تھے، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کر رہے تھے، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ أو آباؤنا الأولون، کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اولین و آخرین سب کے سب ایک مقرر دن کی وعدہ گاہ پر جمع کیے جائیں گے، ثم
إنكم أيها الضالون المكذبون اس کے بعد تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو لآكلون من شجر من زقوم چھوہڑ کے درخت کے کھانے والے ہوگے فمالئون منها البطون پھر اس سے اپنے پیٹ بھرو گے فشاربون عليه من الحميم پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے فشاربون شرب الهيم پھر اس طرح پیو گے جس طرح پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ هذا نزلهم يوم الدين یہ قیامت کے دن ان کی مہمانداری کا سامان ہوگا۔ مختصر تفسیر۔ ابتداً منکرین آخرت کو اس نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے ہی کے قائل نہیں ہیں تو دوبارہ پیدا کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو جواب دیا گیا کہ اگر خدا خالق نہیں ہے تو حسب ذیل سوالات کے جوابات فراہم کرو۔ نمبر 1، منی کو کس نے بنایا اور منی سے انسان کس نے پیدا کیا؟ تم نے تو فقط لذت اندوزی کے لیے اسے عورت کے رحم میں ڈال دیا تھا، اس کے بعد 9 مہینے نگرانی کر کے اسے انسان کس نے بنا دیا اور دنیا کے حوالے کس نے کیا ہے؟ نمبر 2، یہ زراعت اور پیداوار کس کا کارنامہ ہے؟ تم نے تو اچھے خاصے بیج کو بھی خاک میں ملا دیا تھا اور وہ سڑ گل گیا تھا، اس کے بعد ایک دانے سے 700 دانے کس نے بنائے؟ اور تخلیق کا یہ کارنامہ کس نے انجام دیا کہ اگر وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا تو تم یہی کہتے کہ ہم نے بہت پیسہ خرچ کیا اور سب برباد ہو گیا، تو تم اس کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نمبر 3، یہ پانی کس نے برسایا ہے اور اسے شیریں کس نے بنایا ہے؟ وہ برسا کر بھی ناقابل استعمال بنا دیتا تو تم کیا کر سکتے تھے؟ نمبر 4، یہ لکڑیوں میں آگ کس نے چھپا دی ہے کہ تم اس سے شعلے بھڑکا لیتے ہو اور اس کی رگڑ سے آگ پیدا کر لیتے ہو؟ اس نے یہ درخت نہ بنایا ہوتا تو تمہارے امکان میں کیا تھا، اور کون یہ کارنامہ انجام دے سکتا تھا؟ اور درخت بنانے کے بعد بھی اس میں آگ بننے کی صلاحیت نہ رکھ دی ہوتی اور سرسبز درخت سے شعلے پیدا کرنے کا کام نہ لیا ہوتا تو تمہاری حیثیت کیا تھی اور تم کیا کر سکتے تھے؟ یہ غلہ، یہ پانی، یہ آگ اور یہ غذا فراہم کرنے کے اسباب تمہارے دائرہ اختیار سے باہر اور ہماری قدرت کاملہ کے نمونے ہیں۔ ہم نے اپنے رحم و کرم کو روک لیا ہوتا تو کوئی انسان اس دنیا میں زندہ نہ رہ سکتا۔ نحن خلقناكم فلولا تصدقون ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأيتم ما تمنون کیا تم نے اس نطفے کو دیکھا ہے جو تم رحم میں ڈالتے ہو؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تمہیں اس عالم میں دوبارہ ایجاد کر دیں جسے تم جانتے بھی نہیں ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور تم پہلی خلقت کو تو جانتے ہو تو پھر اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ اس دانے کو بھی دیکھا ہے جو تم زمین میں بوتے ہو؟ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر ہم چاہیں تو اسے چور چور بنا دیں تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ۔ ان
إنا لمغرمون بل نحن محرومون کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں رہے بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے. أفرأيتم الماء الذي تشربون کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے تو پھر تم ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ أفرأيتم النار التي تورون کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے لکڑی سے نکالتے ہو؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے نفع کا سامان قرار دیا ہے. فسبح باسم ربك العظيم اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں. فلا اقسم بمواقع النجوم اور میں تو تاروں کے منازل کی قسم کھا کر کہتا ہوں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور تم جانتے ہو کہ یہ قسم بہت بڑی قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ یہ بڑا محترم قرآن ہے فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے. مختصر تفسیر. قرآن اپنی تلاوت و قرات کے اعتبار سے قرآن ہے اور اپنی معنویت اور جامعیت کے اعتبار سے ایک پوشیدہ اور محفوظ کتاب ہے اور اس کے ظاہر کو مس کرنے کے لیے وضو یا غسل کی ضرورت ہے اور اس کے باطن تک رسائی کے لیے علم و تقوی کے ذریعے نفس کی طہارت لازمی ہے اور اسی لیے اسے ھدی للمتقین قرار دیا گیا ہے کہ جس انسان کے پاس تقوی نہیں ہے وہ اس کے حقائق و معارف کا ادراک نہیں کر سکتا اور اس کے معنویات سے مستفید نہیں ہو سکتا. لا يمسه إلا المطهرون اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے. تنزيل من رب العالمين یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون اور تم نے اپنی روزی یہی قرار دے رکھی ہے کہ اس کا انکار کرتے رہو. مختصر تفسیر. افسوس صد افسوس کہ قرآن اہل دنیا کے لیے وسیلہ ہدایت بننے کے بجائے ذریعہ معاش بن گیا ہے اور کوئی اس کی مخالفت کو ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہے اور کوئی اس کی تلاوت و تفسیر و تعویل کو. غرض اس طرح اس کی واقعی افادیت بڑی حد تک مجروح ہو کر رہ گئی ہے اور وہ متاع بازار بن کر رہ گیا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان گلے تک پہنچ جائے وانتم حينئذ تنظرون اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاؤ. ونحن اقرب الیہ منکم ولكن لا تبصرون اور ہم تمہاری نسبت مرنے والے سے قریب ہیں مگر تم دیکھ نہیں سکتے ہو. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین بس اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو اور بالکل آزاد ہو تو اس روح کو کیوں نہیں پلٹا دیتے ہو اگر اپنی بات میں سچے ہو. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر اگر مرنے والا مقربین میں سے ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ تو اس کے لیے آسائش، خوشبودار پھول اور نعمتوں کے باغات ہیں.
وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ اور اگر اصحاب یمین میں سے ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ تو اصحاب یمین کی طرف سے تمہارے لیے سلام ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ اور اگر جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اور جہنم میں جھونک دینے کی سزا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ یہی وہ بات ہے جو بالکل برحق اور یقینی ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ لہذا اپنے عظیم پروردگار کے نام